بہو کے لیے سسر سے پردہ کرنا شرعاً لازم ہے یا نہیں؟ تو یاد رہیں کہ سسر بہو کے لیے چونکہ شرعاً محرم ہے، اس لیے سسر اور بہو کے درمیان شرعاً پردہ لازم نہیں ہے۔ البتہ اس کی مختلف صورتیں اور ہو سکتی ہیں، وہ یہ کہ اگر جو سسر ہے وہ جوان ہو تو پھر ایسی صورت میں بہتر یہ ہے کہ بہو سسر سے پردہ کرے، اور لیکن اگر فتنے کا خوف ہو بہو کو سسر سے کچھ حالات کی وجہ سے، تو پھر ایسی صورت میں تو پھر بہو کے لیے پردہ کرنا یہ واجب ہوگا۔ لیکن اگر نارمل حالت ہے، فتنے کا خوف نہیں ہے، تو پھر ایسی صورت میں سسر سے بہو کے لیے پردہ کرنا شرعاً لازم نہیں ہے، چونکہ یہ یعنی جیسے ہی یہ نکاح ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد یہ بہو سسر کے لیے محرم ہوتی ہے، اور محرم سے پردہ کرنا شرعاً لازم نہیں ہوتا۔ دوسرا سوال ہے نکاح کے حوالے سے اسے متعلق ہی کہ بہو سے سسر کے لیے نکاح کرنا شرعاً جائز ہے یا نہیں، یعنی بیٹے کے انتقال کے بعد۔ تو یاد رہے کہ بہو جیسے ہی یعنی بیٹے کا نکاح ہوتا ہے تو یہ حرمت ابدی کے طور پر یہ اس میں شامل ہو جاتی ہے، یعنی قرآن پاک کے اندر جن عورتوں سے مردوں کے لیے ہمیشہ ہمیشہ جن عورتوں سے نکاح کو حرام قرار دیا گیا ہے تو بہو بھی انہی کے اندر شامل ہے۔ لہٰذا بیٹے کے انتقال کے بعد چاہے عدت ختم ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، تو دونوں صورتوں میں بہو سے سسر کے لیے نکاح حرام، ناجائز اور گناہ ہے، شرعاً اس کی اجازت نہیں ہے۔ آخری سوال ہے کہ مستعمل پانی سے استنجا ہو جائے گا یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مستعمل پانی سے استنجا ہو جائے گا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ مستعمل پانی یہ وضو اور غسل کے قابل نہیں ہوتا، کہ اگر اس سے کوئی شخص نماز کے لیے جیسے وضو کرتے ہیں وضو کرے گا تو اس کا وضو نہیں ہوگا، اور اگر غسل کرے گا تو اس کا غسل نہیں ہوگا، یعنی نجاست حکمی کے لیے یہ فائدہ مند نہیں ہوتا، یعنی حکمی جو طہارت ہے وہ اس سے حاصل نہیں ہوتی، جیسے وضو ہے اور غسل، تو مستعمل پانی سے وضو اور غسل نہیں ہو سکتا، لیکن نجاست حقیقی یعنی جسم پر کوئی نجاست لگی ہوئی ہو، کپڑے پر کوئی نجاست لگی ہوئی ہو، تو اگر اس نجاست کو دور کرنے کے لیے مستعمل پانی کو استعمال کیا تو وہ نجاست دور ہو جائے گی، اس کے لیے کارآمد ہے، لیکن وضو اور غسل یہ مستعمل پانی سے نہیں ہو سکتا۔